تو آپ مجھ سے ہی کیوں کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں پڑھا؟ یعنی اسلام پر آپ بالکل مطمئن ہیں؟ یہاں تک کی جو جرنی ہے وہ تھوڑا سا بتائیے. قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا سب سے زیادہ؟ آپ اگر اسلام قبول کر لیں گی تو کیا آپ کی فیملی آپ کو ایکسپٹ کرے گی؟ ایز این ایتھیسٹ تو آپ کو ایکسپٹ کیا، ایز اے مسلم آپ کو ایکسپٹ کرے گی؟ نہیں نہیں کرے گی۔ اچھا. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہ کے رسول اور ان کے بندے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلیں. ڈیپ حضرت تھنکر. جی حضرت جی. ایک سوری بیک اسٹیج میں ایک ڈاؤٹ فل گرل نام سے ہیں، تو مجھے شروع میں کسی نے بتایا تھا اسٹریم پہ کہ لے لیں. یہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو. اسلام قبول کرنا چاہتی، ڈاؤٹ فل نام رکھا ہے انہوں نے. جی ہیلو جی بھائی. جی سر، میں وہ سنڈے کے دن سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا۔ اچھا. عامر بھائی بتائیں گے؟ ہوں. جی میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، کلمہ پڑھنے آئی ہوں جی آپ کے پاس۔ اچھا، تو غالباً مجھے عامر بھائی کا میسج آیا تھا، اور اس وقت میں ہاں مصروف جی۔ تھا، میں اسٹریم پر نہیں آ سکتا تھا. شاید وہ آپ ہی کے تعلق سے ہوگا. تو آپ مجھ سے ہی کیوں کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس وقت کیوں نہیں پڑھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس چاہتی ہوں آپ سے پڑھنا اس لیے۔ ٹھیک ہے. اچھا، اسلام آپ نے، یعنی اسلام پر آپ بالکل مطمئن ہیں؟ یہاں تک کی جو جرنی ہے وہ تھوڑا سا بتائیے. جی میرے گھر والے پورا بہت ریلیجیس ہے۔ پھر میں پہلے ناستک ہی تھی، مطلب ہندی ریلیجن کے اوپر میں کچھ مانتی نہیں تھی۔ میں سوچتی تھی اتنے بھگوان کیسے ہو سکتے ہیں، اتنے مورتیاں۔ پھر بھگوان تو مطلب میں یہ بلیو کرتی تھی کہ کوئی ایک سپریم پاور ہے جو کہ پورا دنیا بنایا ہے، یہ بس یہ بلیو کرتی تھی۔ لیکن میری ممی پاپا پوجا کرتے تھے اتنے سارے مورتیاں سب، میں سوچتی تھی اس میں سے صحیح کون ہے۔ تو پھر میں ہندو اسکرپچر سب پڑھی، پھر بائبلس بھی پڑھی سب۔ ہندو اسکرپچرس میں، ویداس میں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا، گڑبڑ لگا سب۔ پھر بائبل بھی پڑھی، وہ بھی جیزس کو گاڈ ہی مانتے تھے، تو پھر میں گاڈ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تو میچ نہیں کیا۔ پھر اسلام کے بارے میں پڑھی، قرآن میں پڑھی، پھر میں انسپائر ہوئی، تو پھر میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک. قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا سب سے زیادہ؟ پورا جو میں آئی تھی عامر بھائی کے اسٹریم میں، وہ ایک بھیا تھے جو ایک سیریز مجھے بتائے تھے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے، اوکے. تو ان جی ان کا سیریز دیکھ کے ہی میں بہت انسپائر ہوئی۔ تو میں ٹھیک سوچی ہے. مطلب اگر صحابہ ایسے ہو سکتے ہیں تو نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں سب پڑھ کے انسپائر ہوئی میں۔ اوکے، چلیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اگر اسلام قبول کر لیں گی تو کیا آپ کی فیملی آپ کو ایکسپٹ کرے گی؟ ایز این ایتھیسٹ تو آپ کو ایکسپٹ کیا، ایز اے مسلم آپ کو ایکسپٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اچھا، تو پھر آپ پبلکلی یہ اعلان کریں گی اپنی فیملی کے سامنے کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں پوچھیں گے تو چھپاؤں گی نہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو انسان کے اوپر ڈیوٹیز ہوتی ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، ان سب کی آپ کو مکمل معلومات ہے؟ میں میں روزہ رکھ چکی ہوں، اس مہینے رکھی تھی، پورا 30 روزہ رکھی تھی، گڈ. اور میں پردہ بھی کرتی ہوں۔ بس ابھی ماشاء اللہ. تک مطلب جی ابھی نماز پڑھنا آتا نہیں ہے، تھوڑا بہت ابھی سیکھ رہی ہوں میں، اچھا، تو گڈ. سیکھ لوں گی۔ چلیں، صحیح ہے، بہتر ہے. تو سے ایز آئی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ
इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाअल्लाह। आगे और कहिए, मैं ईमान लाई मैं ईमान लाई अल्लाह पर, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उनके फरिश्तों पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, उनके भेजे हुए किताबों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। अच्छी और बुरी तकदीर पर। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके दिल में ईमान को मजबूती के साथ जमाए रखे और आपके ज़रिए दूसरे लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाए। आई नो कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल मौका है, इसलिए कि ये आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है। अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। इसका जो लाइव मैनिफेस्टेशन है वो खुद आपकी अपनी शख्सियत है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम सभी के लिए आप दुआ करिए, चूंकि इस वक्त आप सबसे ज्यादा समझ लें कि अल्लाह ताला के करीब हैं, इसलिए कि आपके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है, सब सिर्फ सवाब ही सवाब है। माशाअल्लाह। मैं तो बस इतना ही मैं हमेशा यही सोच के रोती हूँ कि अल्लाह को जानने से पहले जो मैंने गुनाह सब किए हैं वो सब लेके मतलब कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी वहां पे जाके। वो सब खत्म, जो कुछ अल्लाह को जानने से पहले किया है अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेगा। एक वाकया सुनाता हूँ। वो वाकया एक सहाबी का है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो क्या उन अच्छे कामों का बदला मुझे मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असलमता अला मा असलफ्ता मिन खैर। इसका मतलब यह है कि ये जो तुम्हें इस्लाम की तौफीक मिली है ना, ये हो सकता है कि उन्हीं अच्छाइयों और भलाइयों की वजह से मिली हो जो तुमने माजी में की है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो आपको चुना है उस ऐसे घर में जहां बहुत ज्यादा समझ लें कि हिंदू रिलीजियोसिटी है, वहां से आपको चुना। पहले आपका सफर एथीज्म की तरफ हुआ, वहां से आपका हाथ पकड़कर इधर लेकर आया, तो कोई ना कोई अच्छाई आपके अंदर होगी। कोई कभी किसी राह चलते की मदद कर दी होगी, कोई किसी के साथ काइंडनेस से आप पेश आ गई होंगी। तो ये दरअसल अल्लाह ताला ने उसका आपको एक इनाम इस दुनिया में दे दिया और यहां से उसको उसने सही रास्ते पर आपको लगा दिया। एक और वाकया सुना देता हूं जो आपसे रिलेट करता है। एक सहाबी हैं एक सहाबी हैं अम्र इब्नुल आस रजी अल्लाह अन्हु। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो जब हाथ बढ़ाया इस्लाम कबूल करने के लिए, बैत करने के लिए, तो एकदम हाथ खींच लिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ क्यों खींच लिया? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले एक शर्त मैं लगाना चाहता हूं। तो आपने फरमाया कि वो शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो शर्त यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मैंने कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जो मैंने छोड़ दिया हो। तो अब अगर उन गुनाहों के ऊपर मेरी पकड़ अल्लाह को जानने और इस्लाम कबूल करने के बाद भी होनी है, तो फिर इस्लाम कबूल करने का क्या फायदा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ए अम्र, क्या तुम ये नहीं जानते कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम जो कुछ भी उससे पहले एक इंसान करता है, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ भी गुनाह करता है, इस्लाम उन सब को खत्म कर देता है। एक नया, एक फ्रेश स्टार्ट है। तो आपको अगर जहन में कभी ये ख्याल आता है कि आपने अल्लाह को जानने से पहले बहुत से गुनाह किए हैं, तो आपके लिए ये बशारत है कि यही ख्याल एक सहाबी के जहन में भी आया था, और जो जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को दिया था वही जवाब आपके लिए भी है कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस इस्लाम लाने से पहले जो कुछ था वो सब खत्म है। यहां से आज एक नई जिंदगी और एक नया स्टार्ट है। क्या कोई ऐसी गुनाह है जो कभी मतलब माफी मिल ही नहीं सकता?
शिर्क के अलावा कोई दूसरा गुनाह नहीं है, हर नहीं गुनाह की मतलब جی مفتی इससे صاحب آئی تھنک سسٹر یہ اسلام پوچھ رہی ہیں اسلام کہ میں آنے یعنی کے بعد اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں. سسٹر اسلام لانے کے بعد ہر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے وہ سب کے نہیں سب نہیں ختم ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں پوچھ رہی. ان کا پوچھنا شاید یہ تھا کہ اگر کوئی مطلب مسلم نہ رہنے جب مسلم نہیں تھے اس ٹائم کا کوئی ایسا گناہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کی معافی نہیں ملتی. جی جی میں ہاں وہی جی عرض کر رہا تھا کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے اللہ کی ذات سے ہے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں جو کہ انسان سے متعلق ہے، مثال کے طور پہ کسی کا قرضہ لیا ہے، کسی کی جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، کسی کو دکھ تکلیف پہنچایا ہے، تو اس کی جو ہے وہ انسان بھرپائی کر لے، معافی تلافی کر لے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے. جی جی تو معاف کیجیے گا میں 2-3 منٹ نہیں سن پایا تھا. تو غالباً عاصم بھائی حقوق العباد کے تعلق سے بات کر رہے تھے، رائٹ؟ جی جی حضرت جی. جی 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 ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اسلام قبول کر رہا ہے اور اس نے اسلام لانے سے پہلے کسی کا پیسہ دبا رکھا ہے، تو بھائی اسلام لانے سے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو گناہ ہیں اس طرح کے خدا کی ذات سے متعلق جو گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. ایک فریش سٹارٹ ہے. تو باقی اب آپ اگلی زندگی کو اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزاریں. جو روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے کوشش کریں کہ وہ روشنی دوسروں تک پہنچے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھیں، قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں. اور آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے حجاب شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس سفر کو اور آپ کے درجات کو بلند کرے اور جنت الفردوس آپ کے نصیب میں ہو. یہ دعا کر سکتے ہیں. جی میرا بھائی بھی آئے گا، ابھی وہ گھر میں ہے، تو وہ جب آئے گا وہ بھی کلمہ پڑھے گا آ کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ٹھیک ہے بالکل. اگر آپ یعنی وہ ابھی آنا چاہتا ہے یا بعد میں کسی وقت؟ وہ آئے گا 1 مہینے بعد، مطلب وہ ابھی 1 گھر مہینے. میں ہے، میں گھر میں نہیں ہوں. اچھا آپ گھر میں نہیں ہیں، اوکے دیٹس فائن. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی کلمہ پڑھائیں گے جب وہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے ذریعے دین کا پیغام عام کرے. جی ٹھیک ہے چلیں جی، شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. چلیں سسٹر پھر صحیح مسلم اچھا صاحب آئے ہیں. صحیح مسلم صاحب آئے ہیں، ماشاء اللہ. جی کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خوشی کا موقع تھا تو میں بھی شرکت کرنا چاہتا تھا، میں بھی اس ماشاء ایک اللہ اس ماشاء موومنٹ اللہ. کا پارٹ بننا چاہتا تھا. اور بڑی خوشی ہوتی ہے مطلب دیکھ کے کہ لاکھوں کروڑوں بیوقوف لوگوں میں سے کوئی ایک نکلتا ہے جس کو ایکچوئل میں اللہ جو ہے ہدایت سے نوازتا ہے. تو ماشاء ٹو اللہ. وے ٹو وے جرنی ہوتی ہے، بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. اور ایمان صحیح. یونین کی اتنی محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے. اور بس یہی کہ اللہ ہماری جو کوششیں وہ قبول کر لے، اور آخرت میں جو ہے اس وجہ سے ہمیں اگر کچھ پوائنٹس مل جائیں ہماری مغفرت ہو آمین جائے. آمین آمین یہی ثم تو آمین. ایمان یونین ٹیم کا. آپ کے لیے یہ چیز اس لیے بھی اہم ہے چونکہ یہ آپ سے ریلیٹ بھی کرتی ہے، یہ بہت ریلیونٹ ہے نا آپ کے لیے کہ جی بھئی جی ایک ایسا موقع آپ کی زندگی میں بھی آیا تھا کہ جب آپ ادھر ادھر جا کر فائنلی ایک سیدھے راستے پر آئے، تو اس لیے آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں. بہت جی سے جی مسلمان بہت اس جگہ. چیز سے ریلیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو تو یہ دولت بیٹھے بٹھائے مل گئی. جی جی اتنی جگہ دھکے کھانے کے بعد جب آپ کو صحیح میں واقعی میں اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میرا ایکچوئل ریزورٹ ہے کیا، اور صحیح. وہ دیکھیے وہ بائی چانس ہی وہ ہوتا ہے. مطلب کیا کیا کنیکشن جڑتے ہیں وہ مجھے بھی نہیں پتا ہے، لیکن یہ ایک قسمت کی بات ہے کہ مطلب انسان کو ہدایت مل جائے. اس سے بڑی دولت تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اتنی رسول خوشی اللہ کی صلی بات اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں تو ہر صحابی نے ایکسپیرینس کیا تھا. ظاہر ہے کہ صحابی بنے ہی صحابی اسلام قبول کر کے، پہلے کسی اور دین پر تھے. اللہ یہ کہ اسلام یعنی مسلم ماں باپ کے یہاں ان کی پیدائش ہوئی ہو، جیسے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدائشی مسلمان ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن ان سب میں جو ایکسپیرینس سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تھا وہ دوسرے صحابہ کا نہیں تھا. وہ کہاں کہاں گئے، ملکوں پھرے، فائنلی مدینے میں آئے، مدینے میں بھی غلامی والی زندگی گزاری، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیسٹ کیا، پھر جا کر اسلام قبول کیا. جی. اور اتنی لمبی عمر، اور ہو سکتا ہے ان کی وفات پہلے ہو جائے، ایسا صحیح. پاسبل تھا ہم قبول بالکل کرنے سے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.